اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی سخت سے سخت مشکل اور پریشانی کو ختم کرے گا۔ بہت ہی آسان یہ عمل ہے، بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کا نصیب اور تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پریشانیاں دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، دنیاوی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے، ان کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مولا ہمیں جنت عطا کرنا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بس آخرت کی خواہش کرتے ہیں کہ مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، اور کچھ لوگ دنیاوی پریشانیاں بھی لیتے ہیں، دنیاوی کاموں کی وجہ سے وہ بڑے مصروف ہیں، پریشان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشانی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ کی خاص مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے فضل و کرم کی دعا اور التجا کرتے ہوئے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کریں گے تو اللہ کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا، اور اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی لاکھوں پریشانیوں کو ختم کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس چھوٹے سے عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور اس عمل کو بہتر یہ ہے کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے دن میں ایک ہی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 313 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو آپ نے پھر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں آپ اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد پڑھنے کا ٹائم نہیں، آپ کوئی کام کاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان پہ ان کلمات کو جاری رکھیں، یعنی چلتے پھرتے پورے دن میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، کام کرتے پڑھ لیں، لیکن اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو اپنے ذہن کو دنیاوی کاموں کی طرف نہیں لے کر جانا، یعنی کام آپ اگر گھر کے کوئی کر بھی رہے ہیں تو ذہن میں مقصد ہونا چاہیے کہ فلاں مقصد کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 3 دن، 7 دن یا 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انہی دنوں کے اندر اللہ کریم آپ کے لیے معجزات کرے گا۔ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے، جو آپ کی نیت ہوگی، رب کریم آپ کی اس نیت کو ضرور پورا کرے گا، حاجت کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا۔ جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جب وظیفہ مکمل پڑھ لیں پھر اللہ سے خصوصی دعا کریں، اور یاد رکھیں جتنا رو کر، جتنی لگن کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کریم اتنا ہی جلدی آپ کو عطا کرے گا۔ اور جب رب کریم کسی بندے پر پریشانی یا مشکلات کو لے آتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کریم اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو پسند کر لیتا ہے، اور رب کریم اس بندے کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کیونکہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی پھر آتی ہے، نہ آخرت میں آتی ہے۔
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کے ہر کام میں ضرور مصلحت ہوتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو آپ گھبرایا نہ کریں بلکہ اللہ سے مدد حاصل کیا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں، اور رب کریم جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر دنیا اس بندے کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس چھوٹے سے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، جاری رکھیں۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کریم ہماری مشکلات کو آسان کرے گا۔ تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کس طرح برساتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن سے اس وظیفے کو آپ شروع کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے شروع کریں، اور پھر اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔